اس سے بہتر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العاد ولا يؤدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدل بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام اجزاء کرام مجد کیا کہیں اس ماحول میں باران رحمت برس رہی ہے، یعنی چاروں جانب سے آپ رحمت الہی کے حصار میں ہیں، اس لیے کہ جو فرش مجلس میں آ جاتا ہے وہ بھی رحمت کے حصار میں ہے۔ باران رحمت برس سے یہ بتا رہی ہے کہ اس کی رحمت جوش میں ہے، اور اس کی رحمت بھی کیسے جوش میں نہ ہو، اس لیے کہ ذکر اس بیوی کا ہے جو رسول کی بیٹی بھی ہے، رسول کی جان بھی ہے۔ اگر متوجہ ہیں تو بس یہیں سے سلسلہ کلام کا آغاز کروں۔ ایک مرتبہ پھر اسی یقین کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ گزشتہ گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہوگی۔ یقیناً آج کچھ بہت زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، اور میں چاہوں گا کہ محدود وقت میں زیادہ باتیں آپ کی خدمت میں حاضر کر سکوں، لیکن اگر کل کی گفتگو ذہن عالیہ میں محفوظ ہے تو میں نے سورہ قدر کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ توجہ ہے، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور پھر اللہ عالم انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں شب قدر کیا ہے؟ توجہ ہے،
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پروردگار نے تمام عبادت گزاروں، تمام شب زندہ داروں، تمام تہجد گزاروں، سجدہ کرنے والوں، رکوع کرنے والے، تحلیل کرنے والے، تقدیس کرنے والے، عبادت کرنے والے تمام صاحبان عرفان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم عرفان کی جتنے بلند درجے پر بھی پہنچ جاؤ، مگر جب تم شب قدر کا عرفان نہیں کر سکتے تو جملہ کہنے کا حق تو حاصل ہے نا کہ جب لوگ شب قدر کو نہیں پہچان سکتے تو حسین کی ماں کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ متوجہ ہیں؟ بھائی تھوڑا سا ماحول بنانا پڑے گا آپ کو تاکہ بات پہنچے تو مجھے اندازہ ہو، اور میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر ابتدائی کلام میں ایک فکرے میں میرا ساتھ دیں تو میں اس گفتگو کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ کل میں نے شباہت آپ کے حوالے کی تھی کہ معصوم نے فرمایا کہ ان فاطمہ ہی لیلۃ القدر، میری دادی فاطمہ زہرا ہی شب قدر ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور پھر میں نے کل اس کی وضاحت کی تھی کہ کیوں شب قدر کہا۔ متوجہ ہے بھائی؟ اگر تھک گئے موسم نے اثر کیا ہے تو میں یہی رہنے دیتا ہوں، لیکن اگر آپ موسم کو اسیر کرنا چاہتے ہیں حسین بن علی کے ذکر سے تو پھر ماحول بنائیے گا، ذرا ساتھ دیجیے گا، میں فکرہ کہوں گا اور مجھے اندازہ ہوگا۔ کل کے حوالے سے ایک وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں جو میں نے کل بارہا اپنی مجلس میں کی کہ لیلۃ القدر کیوں کہا جناب سیدہ کو؟ اس لیے کہا کہ شب قدر میں اور خاتون جنت میں ایک مناسبت ہے۔ توجہ، شب قدر کہتے ہیں رات کو، شہزادی کونین ہے رسول کی بیٹی۔ توجہ، تم کہاں رات اور کہاں شہزادی کونین کی بیٹی؟ حقیقت اور مجاز میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو وہ مناسبت کیا ہے؟ دیکھیں، جس رات لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پر قرآن اترے اسے شریعت کے زمان میں لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور جس کی آغوش میں 11 امام آ جائیں۔ ماشاءاللہ سلامت رہیے۔ کل کا فکرہ آپ کے اذہان عالیہ میں ہے نا، اب میں بھائی کو تیزی سے آگے بڑھا رہا ہوں، اب تھوڑا ساتھ دیتے رہیے گا۔ میں اسی انداز میں آج آپ سے مخاطب رہوں گا، اسی ٹون میں آپ سے مخاطب رہوں گا، بس آپ نے وصول کرتے ہوئے جانا شب قدر کا۔ میں نے کل ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، صرف ایک مناسبت نہیں ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کچھ مناسبات اور آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں، اگر توجہ فرمائیں۔ توجہ ہے؟ معصوم نے، دیکھیں غور کرنے کی بات ہے، معصوم نے جناب سیدہ کو شب قدر کیوں کہا؟ توجہ، کوئی بات ہدیہ کرنی ہے۔ دیکھیں اگر سیدہ شب قدر ہے تو پھر علی کیا ہے؟ بھائی پریشان ہو گئے؟ ساتھ دیتے آئیے۔ اگر سیدہ شب قدر ہے تو پھر علی کے لیے کیا کہا؟ اگر فکرہ اتنا بڑا کرنا چاہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا، یقین جانیے جب میں نے پہلی مرتبہ ان فکروں کی عبارت کو کتاب میں پڑھا، خدا کی قسم میرا لہو بھی جوش مارنے لگا، اس لیے کہ سادات ہے نا اپنی جدہ کے تذکرے پہ خوش نہیں ہوں گے تو پھر کس کے تذکرے پہ خوش ہوں گے؟ مجھے آپ کا نہیں معلوم، لیکن میں فکرہ حاصل کر رہا ہوں آپ کے چہرے گواہی دے کے کہ کس کے دل میں اور سینے لوہے دل میں کس کے اوپر محفوظ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا اگر سیدہ شب قدر ہے تو علی کیا ہے؟ قرآن سے جا کر پوچھو علی کیا ہے، تو رسول آواز دیتے ہوئے نظر آئیں گے، قرآن کی آیت کی تعبیر بتاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قرآن نے کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم جب وہ اپنی مکمل ضیاء باری کرنے لگے، جب وہ مکمل عروج میں پہنچ جائے، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ اب اگلا فکرہ آپ کے حوالے ہے والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ اللہ اکبر، سلامت رہیے، آباد و جائے رہیے، پھر کسی موقع پر اس کی تفصیل عطیہ کروں گا، لیکن روک رہا ہوں اس بات پہ، یعنی اس کا مطلب ہے قرآن نے نبی کو سورج کہا، علی کو چاند کہا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، آباد رہے۔ بھائی میں یہ نوجوان میری مدد کرتے ہوئے آئیں گے اس موقع پر، قرآن نے سورج کسے کہا؟ رسول کی ذات کو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آیت کی تعبیر کس حوالے سے کی؟ بولیے گا بھائی، کس کی قسم؟ رسول کی قسم۔ توجہ، رسول کی قسم اور ان کی ہدایت کی قسم۔ اللہ اکبر بولے بھائی، توجہ چاہ رہا ہوں، رسول کی قسم اور ان کی ہدایت کی قسم، یہی تو مطلب ہے، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم، ہر چاند کی قسم نہیں کھائی، اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔
بات پہنچ رہی ہے؟ سورج کی قسم اور چاند کی قسم. دیکھیں میں کبھی انشاءاللہ خدا نے توفیق دی ائمہ طاہرین کی تائید سے آپ کی خدمت میں سورہ والشمس کے حوالے سے کچھ مضامین ہدیہ کریں گے، لیکن ابھی مجھے بس ایک فقرہ کہنا ہے جس فقرے کے لیے میں نے زحمت دی ہے. ماشاءاللہ اتنے بڑے عزیزان یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، صاحبان عرفان ہیں، سینکڑوں مجالس سنی، بڑے بڑے خطباء علماء کو سنا، علامہ رشید قرآنی سے لے کر علامہ اظہر حسن زیدی، محمد علامہ طالب جوہری سے لے کر دور حاضر کے تمام بڑے خطباء واعظین علماء زعماء کو سن رکھا ہے. اب فقرہ سنیے، میرا طالب علم والا فقرہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ علی کو کہا چاند، توجہ، نبی ہے سورج، علی ہے چاند. اب مجھے اتنا بتاؤ، جب چاند روشن ہو جائے اس کی روشنی آتی کب ہے؟ بولو نا بھائی، خاموش رہے گا. چاند کی روشنی نظر آتی ہے جب رات اپنی چادر ڈال لے. اللہ اکبر، سلامت رہے، آباد رہے. چاند کی روشنی نظر نہیں آئے گی جب تک رات اپنی چادر نہ ڈال لے. آپ چل رہا ہوں، علی کی ولایت سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا جب تک سیدہ کو شب قدر نہیں مانو گے. کیا کہنے آپ لوگ؟ یا علی، ماشاءاللہ آپ نے ماحول بنایا ہے. خدا آپ کو آباد و شاد رکھے. جو آپ ذکر میں اس طریقے سے بول رہے ہیں آپ سمجھ میں آئے؟ بات پہنچ رہی ہے. چاند کی روشنی سے استفادہ اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہو جب رات آ جائے. بولو نا بھائی، میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کہی نا. یعنی اب میں ایک جملہ کہہ دوں، اور اس جملے کو محفوظ کر لینا. خدا کی قسم اس کی شرح، اس فکرے کی شرح کسی وقت کے لیے میں موقوف کر رہا ہوں اور کسی وقت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا، لیکن ایک فکرہ کہہ کے ضرور جا رہا ہوں. سیدہ ہے شب قدر. اللہ اکبر، کاش میں ایک فکرہ پہنچا سکوں. سیدہ ہے شب قدر، علی کو کہا چاند. اب میں ایک فکرہ کہتا ہوں، جملہ آہستگی سے کہوں گا لیکن آپ نے سننا آہستہ نہیں ہے. فکرہ کہتا ہوں، یعنی نور ولایت کی تجلی. اللہ اکبر، شاباش شاباش. جو سامنے ہیں، نور ولایت کی تجلی شب قدر سیدہ کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ. لیکن رات ہو یا دن ہو، چاند چاند رہے گا، لیکن اس کی روشنی پہنچے گی کب؟ توجہ، جب خاص ظرف آ جائے. اللہ اکبر، یعنی نور ولایت سے اسی وقت استفادہ ہوگا جب پہلے سیدہ کا عرفان ہو جائے. ارے میں خدا کی قسم میں کوئی فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں. پہلے سیدہ کا عرفان کرنا، پھر نور ولایت سے استفادہ کرنے کے قابل بنو گے. یاد رکھو، اگر سیدہ کا عرفان حاصل نہ کیا تو نہ ولایت سے فائدہ لوگے نہ رسالت سے فائدہ لوگے. اللہ اکبر. اب میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. اچھا، یہ فکرہ ایسا نہیں ہے، میں ایک تحفہ آپ کو دے کر جا رہا ہوں اس موسم میں. توجہ، اور اس تحفے کو محفوظ کریے گا. اور آیت اللہ العظمیٰ مرحوم مرعشی، خدا ان کی قبر پر رحمتیں نازل کرے، انہوں نے بھی اپنی وصیت میں اس فقرے کو لکھا. میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دعا آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں. مناسبت ہو گئی، میں ایک مناسبت کی طرف اور آگے بڑھ رہا ہوں، اس کو موقوف کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا، قرآن نے جب کہہ دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں نہیں معلوم کہ شب قدر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ شب قدر ایک راز الہی ہے. بھائی سامنے کی بات ہے، کوئی میں نے کوئی بہت دور کا نتیجہ تو آپ کے حوالے نہیں کیا. بولیے، اس میں کچھ زیادہ تعامل کی تو ضرورت نہیں، زیادہ سوچنے کی تو ضرورت نہیں. سامنے کا نتیجہ جب خدا کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں نہیں معلوم شب قدر کیا ہے، میں فکرہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. جیسے شب قدر راز الہی کو کہا جاتا ہے، ویسے ہی فاطمہ بھی سر الہی کو کہا جاتا ہے. نہیں، مجھے آپ سے اس سے بہتر کی امید تھی.
پروفیسر صاحب یہ میں نے جو فقرہ کہا ہے نا، چلیے اب مجبور کیا ہے تو میں اب فقرہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. میں اب اس کی شرح میں اب مجھے نہیں پتا کتنا وقت لگے گا، لیکن یہ اس لفظ کی شرح میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں نے کیا کہا؟ جیسے شب قدر راز الہی ہے، ٹھیک تو نہیں ہے، ویسے ہی سیدہ کی ذات رسول کی دختر بھی راز الہی ہے. بہت سے لوگ کہیں گے صاحب یہ آپ نے کیا بیان کر رہے ہیں، راز الہی ہے. میں چلے ہوئے کہیں دور کی بات نہیں. وہ دعا کا فقرہ جو اکثر لوگ قنوت میں تلاوت بھی کرتے ہیں، نمازوں کے بعد بھی دعا میں مانگتے ہیں، میں وہ دعا کے حوالے کر رہا ہوں. اور سید مرشی نے کہا جب دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو یہ دعا پڑھ کر خدا سے مانگنا، خدا سیدہ کے صدقے میں تمہیں عطا کرے گا. وہ دعا کیا سمانتے ہیں؟ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. مجھے نہیں پتا ترجمے میں کون سا دے گا بھائی، ہے یا نہیں؟ سنی ہے یا نہیں؟ گواہی دو نا. آپ نے اپنی اپنی مساجد میں علماء سے اس دعا کو سنا ہے یا نہیں؟ خاص طور پہ جب کوئی اہم معاملہ ہو تو علماء کیسے دعا مانگتے ہیں؟ اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. بعلہا تجھے فاطمہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے معصوم بیٹوں کا واسطہ، اور اس راز کا واسطہ جسے تو نے فاطمہ کی ذات میں رکھ دیا ہے. اور اس راز کا واسطہ جسے تو نے، شاباش مولا آپ کو سلامت رکھے جو میری مدد کر رہے ہیں اس مشکل موضوع پر، اس راز کا واسطہ جسے تو نے سیدہ کی ذات میں رکھ دیا. ایک فقرہ کہہ دوں اور کبھی غور کیا وہ راز ہے کیا؟ توجہ جانا. دیکھیں میں نے کہا نا، میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ بارش کے موسم میں کتنے لوگ آئے ہیں، لیکن میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ جو آئے ہیں ان کا جذبہ کیا ہے. تو میں یہاں سے کوئی کبھی نہیں کر رہا، توجہ جانا. میرے لیے بہت آسان تھا، بہت سہل تھا کہ میں سرسری طور پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، لیکن میں مضمون کو آگے بڑھا رہا ہوں، مضمون کو روک نہیں رہا ہوں. اس لیے اب فقرہ جیسے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو جواہر یہ جواہر ایسے نہیں ملتے. توجہ، علم کی زرخیز زمین سے ہمیں بھی جڑی بوٹیاں جمع کرنی پڑتی ہیں. دشت علم کی خان چھانٹ کر یہ جواہر آپ کے حوالے کر رہے ہیں. اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کر کے سارا مجمع اسی جذبے سے سن رہا ہے، تو میں بھی اسی جذبے سے آپ کے حوالے کروں. تو اگر بیدار ہیں تو سننے کے لیے، اس لیے کہ میرے پاس بہت وقت نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں کتنا پڑھ سکوں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ وہ احتمالات، توجہ، جو علماء نے لکھے ہیں کہ وہ راز ہے کیا جسے اللہ نے سیدہ کی ذات میں رکھا ہے، اگر کچھ احتمالات بھی پہنچا دوں. میں پہلے حوالے دے دیتا ہوں، اور وہ کتاب موجود ہے میرے پاس، اور میں یہاں لے کر بھی آیا ہوں اتفاق سے پنجاب، جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا اسی کی عبارت کے ذیل سے. کتاب کا نام ہے اسرار الفاطمیہ، محقق فاضل مسعودی کی کتاب ہے اسرار فاطمیہ. اس میں انہوں نے سر مستودع کے حوالے سے ایک باب قائم کیا. فاطمہ راز الہی کو کہا جاتا ہے. توجہ جانا، فاطمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ بولو بھائی، راز الہی کو، جو اللہ کا راز ہو. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا راز ہے جسے اللہ نے سیدہ کی ذات میں ودیعت کیا؟ تو انہوں نے احادیث کی روشنی میں چند احتمالات دیے، اپنی جیب سے نہیں دیے. بولے بھائی صاحب توجہ چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ کچھ احتمالات آپ کے حوالے کر دوں کہ وہ راز ہے کیا جسے اللہ نے سیدہ کی ذات میں ودیعت کیا. پہلا راز سنا، پروردگار اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعلہا. تجھے فاطمہ کا واسطہ، سیدہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے معصوم بچوں کا واسطہ، اور اس راز کا واسطہ جسے تو نے سیدہ کی ذات میں رکھا. تو پتا چلا کہ یہ ذات ہے کیا، یہ راز ہے کیا. تو فاضل مسعودی نے کہا تو پہلا راز، پہلا احتمال جسے اللہ نے جس راز کو سیدہ کی
اللہ اکبر، سلامت رہے، آباد رہے، شاد رہے، خدا آپ کے چہروں پر کبھی کوئی کمی طاری نہ کرے۔ اللہ اکبر، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے۔ نہیں، ابھی سرسری گزرنا تو سیکھا ہی نہیں ہے۔ میں ابھی آپ ایک روایت، اور کبھی موقع ہوا تو آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا، کبھی وہ طرق اور وہ نصوص دیکھیے گا، وہ احادیث دیکھیے گا جو رسول سے آئی ہیں آپ کے زمانے کے امام کے لیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں عرق نہیں چھوڑ کے ان کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پھر کبھی اس کی تفصیل آپ کے حوالے کروں گا۔ لوگوں اس ذکر پہ بھی بولا کرو، میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں نا، یہ احتمال ایسے ہی نہیں دیا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں احادیث کا عرق آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ تحفہ ہے، تحفے کو وصول کرنا آپ کا کام ہے، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ وہ راز کیا ہے جسے اللہ نے سیدہ کی ذات میں رکھا کہ اللہ نے مہدی کو سیدہ کا بیٹا بنایا۔ جاؤ جا کر دیکھنا وہ تمام احادیث جن میں نشانی بتائی گئی ہے۔ جب بھی رسول سے پوچھا یا رسول اللہ وہ قائم کیسا ہوگا، یا رسول اللہ جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا کیسا ہوگا، یا رسول اللہ جو زمین سے ظلم کا خاتمہ کرے گا وہ کون ہوگا، تو نبی نے نشانی بتاتے ہوئے کہا المہدی من ولد فاطمہ، مہدی فاطمہ کا بیٹا ہوگا۔ اللہ اکبر، مہدی کون ہوگا؟ سلامت رہیے، مہدی کون ہے؟ صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجل اللہ فرجہ الشریف و فرجنا بہ۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، المہدی من ولد فاطمہ۔ اللہ اکبر، ایک طریقے سے یہ حدیث نہیں آئی۔ اب میں یہاں پر طرق اور ان کے سند کے حوالے سے بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن جا کے دیکھیے معتبر ترین حدیث آپ کے حوالے کی ہے۔ توجہ، اگر تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں، اگر جا کے سننا چاہیں تو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اسی مزاج پہ آ کے سنیے گا، میں نے کیا کہا؟ المہدی من ولد فاطمہ۔ بولیے گا مہدی کون ہوگا؟ خدا کی قسم جو کائنات کا نجات دہندہ ہے اللہ نے اسے نسل فاطمہ میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر کہا ہے، خدا کی قسم ذرا سا بھائی دنیا ایک نجات دہندے کی تلاش میں ہے یا نہیں کہ کب آئے گا وہ جان کائنات، کب آئے گا وہ روح کائنات، کب آئے گا وہ نقطہ مرکز کائنات، کب آئے گا جس کے گرد پوری کائنات کا حصار ہے وہ کب آئے گا؟ تو اللہ نے اس کی نشانی بتاتے ہوئے کہا کہ ہم نے اسے فاطمہ کی نسل میں رکھا ہے۔ تو میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں دوستوں، عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ نے مہدی کو فاطمہ کی اولاد میں رکھا ہے۔ کیا شرف ہے سیدہ کا، کیا شرف ہے، کیا اعزاز ہے سیدہ کا کہ اللہ نے ایک تو نسل کو قیامت تک رکھا، دوسرا قیامت تک کی نجات بھی سیدہ کی اولاد میں رکھی۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ ماشاء اللہ آپ اتنے بیدار ہیں، باپ کا حق بنتا ہے ایک فقرہ اور کہہ دوں۔ ایک اگر اجازت دیں تو تھوڑی دیر کے لیے اگر میرا ساتھ دینے کا وعدہ کریں تو اس سے بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ توجہ سر، مہدی کون ہے بولیے گا؟ اللہ اکبر، دیکھیں یہ بڑا اعزاز ہے۔ میں بھی جب دوسرا راز آپ کے حوالے کروں گا نا جو احتمال دیا، پہلے اور دوسرے راز میں عام خاص مطلق کی نسبت، پہلا راز خاص ہے اور دوسرا راز اس سے عمومیت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی شرح میں آپ کے حوالے کروں گا، لیکن اگر بیداری کا ثبوت اسی طریقے سے دے رہے ہیں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، دیکھیے بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، لیکن میں فکرہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج مجھے کچھ مسائل بھی آپ کی خدمت میں حاضر کرنا ہے، میری طرف دیکھ رہے ہیں، فکرہ کہہ دو، ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کون ہے؟ راز کیا ہے؟ اللہ نے امام مہدی کو فاطمہ کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ ذرا سے تاکہ میں اس بات کی کل تہ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے امام وقت کو کس کا بیٹا بنایا؟ بولیے بھائی،
امام وقت کو بیٹا بنایا سیدہ کا؟ یہی وجہ ہے کہ جب غیبت کا پردہ چاک کر کے میرا مولا آئے گا تو پھر آسمان سے، چوتھے آسمان سے عیسیٰ کو بھی آنا پڑے گا۔ بولے بھائی، بولے شاباش شاباش، عیسیٰ بھی آئیں گے۔ متفق علیہ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب عیسیٰ اور امام یکجا ہوں گے تو امام عیسیٰ سے کہیں گے آؤ نماز پڑھو، تو عیسیٰ جواب دے کر کہیں گے کہ زہرا کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مریم کا بیٹا نماز نہیں پڑھا سکتا۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ علماء نے بڑے مختلف انداز میں لکھا، وہ کیسا وقت ہوگا جب عیسیٰ بھی آئیں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے فقرہ کہہ دیا، میں اس سے بڑا فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا میرا ساتھ دے دینا۔ یہ فقرہ آپ کے حوالے کر دیا، اب اگر پہنچ جائے تو مجھے احساس ہونا چاہیے بھرپور انداز میں کہ یہ بات آپ تک پہنچی ہے۔ مہدی کون ہے؟ مہدی ہے فاطمہ کی اولاد میں سے عیسیٰ جیسا نبی، اولِ نعزم، صاحب کتاب، صاحب شریعت نبی، جسے اللہ نے آسمانوں پر روکا ہوا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، عیسیٰ کو لا کر اللہ اپنی حکمت کو ظاہر کرنا چاہے گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا، خدا کی قسم آپ ایسے ہی خاموش بیٹھے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب 1400 سال سے زندہ ہے، کہتے ہیں یا نہیں؟ بولیے گا بھائی، کہتے ہیں نا کہ کوئی شخص اتنا لمبا عرصہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ میں ایک فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے شیشے کے گھر میں رہنے والے کو دوسرے پہ پتھر نہیں پھینکنا چاہیے۔ جو مسلمان عیسیٰ کو 2023 برس سے زندہ مان رہے ہیں وہ امام مہدی کو 1400 سال سے نہیں مان رہے۔ توجہ۔ اور یہ جو امام مہدی ہیں یہ عالم اسلام کی متفق شخصیت ہے۔ توجہ جانو، فرق اتنا، کسی نے کہا کہ آئیں گے، پیدا ہوں گے، کسی نے کہا کہ عسکری کلال آ چکا۔ توجہ، ایک فکرہ اور کہہ دوں اگر جاگ رہے ہیں تو دیکھیے کہ اتنے عرصے زندگی کیسے گزاریں گے۔ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے اللہ اکبر، خدا یہ جو فکر ہے نا، اور جس کا یہ فکر ہے اس تک اس کے ثواب کو پہنچا ہے۔ میں یہ فکر آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ دیکھیے اگر کوئی اپنی زندگی عین عدل پہ گزارے، بولیے بھائی، دیکھیں زندگی اور موت ہے اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اسباب بندہ خود تلاش کرتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بیماری ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ یا زیادہ کھا لیا، بولیے، یا زیادہ سو گئے، یا پھر سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا، بولیے میرے ساتھ، یا پھر آلودہ فضا میں رہے۔ لیکن اگر اپنی زندگی کو عدل کے مطابق چلاتے، عدل کے مطابق گزارتے تو نہ تمہیں بیماری ہوتی، اگر بیماری نہیں ہوتی تو بڑھاپا طاری نہ ہوتا، ضعف آتا نہیں۔ توجہ بولیے نا۔ اچھا، اہل عدل پہ وہی زندگی گزارے گا جو دنیا کی حقیقت سے واقف ہو۔ اللہ اکبر، توجہ چاہیے، توجہ چاہیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ میں ایک فکرہ کہا ہے، عین عدل پہ وہی زندگی گزارے گا جو حقیقت دنیا سے آشنا ہو، جو چیزوں کو ان کے حقائق کے ساتھ جانتا ہو کہ کس کا کیا فائدہ ہے، کس میں کیا نقصان ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا نہیں کھانا ہے، اوور ایٹنگ نہیں کرنی، فلاں چیز نہیں کھانی، کتنا چلنا ہے، کتنا آرام کرنا ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تو اگر زندگی عین عدل ہو تو پھر انسان مریض نہیں ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ ہمارے جتنے امام ہیں کبھی موت اس دنیا سے نہیں گئے، یا زہر دیا گیا یا تلوار سے مارا گیا۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ میں نے کیا خزانہ آپ کو دے دیا، خدا کی قسم۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ تو دعائیں دیں گے مجھے اس فطرے پر۔ میں نے کہا ہمارے ہر امام کی زندگی اہل عدل پر ہے۔ جب تک اہل عدل کے حساب سے زندگی چلے گی تب تک مرض نہیں آئے گا، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ میں فطرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں،
زندگی عدل پر گزارے گا، جو زندگی عدل پہ گزارے گا. اسی وجہ سے رسول سے لے کر امام عسکری تک کوئی بھی تمیموں کو نہیں گیا نا. بولے میرے ساتھ، تمیموں کو نہیں گیا. فقرہ آپ کے حوالے کراؤ اور اس فقرے کو محفوظ کر لیجیے گا. اسی لیے 12ویں کو اللہ نے غیبت میں رکھ کر زمانے کو بتایا، جو عدل قائم کرنے آئے گا وہ خود بھی عدل پہ چل رہا ہوگا. ماشاء اللہ، سلامت رہیے. جو عدل قائم کرنے آ رہا ہے اس کی زندگی عدل الہی کا نمونہ ہوگی. اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے جو اس فکرے پہ بول رہے ہیں. میں اب تاریخی نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور بس اب 2 جملے مجھے مسائل کے بھی ہدیہ کرنے وقت ہو گیا. اب اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، لیکن فقرہ سنیے اور اس فقرے کو محفوظ کریے گا. المہدیو، بولیے المہدیو من ولد فاطمہ. بھائی توجہ میری جانب رکھیے گا. مہدی کون ہوں گے؟ میرا امام کون ہے؟ حجت دورہ کون ہے؟ فاطمہ کا بیٹا ہے. میں نے کاش میرے مولا مجھے رزق سبحان دے تو یہ فکر میں آپ کی سماعتوں کا ہدیہ کروں. مہدی کون ہے؟ پھر سے جانیے گا. مہدی ہے فاطمہ کے بیٹے. مہدی ہے فاطمہ کے بیٹے. نہیں جاگو، مہدی ہے فاطمہ کے بیٹے. یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ کیا کہیں گے کہ آپ کو میں نماز نہیں پڑھا سکتا. بولیے آپ کو میں نماز نہیں پڑھا سکتا، آئیے آپ امامت کرائیے. تو میرے زمانے کا امام نبیوں کی امامت کرائے گا. تھکے ہو تو چھوڑ دو، میرے زمانے کا امام نبی کی امامت کرائے گا. نبی کی اولے نازل نبی کی امامت کرائے گا. وہ یہی تو مسئلہ ہے. زہرا کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مریم کا بیٹا نماز نہیں پڑھا سکتا. جب امامت کی 12ویں منزل پر زہرا کے بیٹے کے ہوتے ہوئے نبی نماز نہیں پڑھا سکتا، تو امامت کی پہلی منزل پر نہ فاطمہ کے شوہر کو کوئی امتی کیسے نماز پڑھائے گا؟ کیا کہنے ہیں، سلامت رہے. یہاں امام جسے اللہ نے بنایا نماز بھی وہی پڑھائے گا. مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو شاد رکھے. خدا ان چہروں پر کوئی غمی طاری نہ کرے سوائے غم سید الشہداء کی. یہ فضیلت ہے سیدہ کی. خدا کی قسم ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے سیدہ کو مصداق کوثر بنایا ہے. اللہ اکبر. یوں ہی تو نہیں کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں کوثر دیا. یوں ہی تو نبی سے نہیں کہا فصل لربک. یوں ہی تو نہیں کہہ دیا جو اللہ کہہ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب رات میں کم نماز پڑھا کر. ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا فصل لربک، حبیب نماز بھی پڑھ، قربانی بھی دے. اللہ اکبر. ہم نے تجھے وہ تحفہ دیا ہے. خدا کی قسم سیدہ اس نقطے کو کہتے ہیں، اس مرکز کو کہتے ہیں جس کی چاروں جانب عصمت کا حصار ہو. جس کے چاروں جانب عصمت کا حصار ہو. معمولی بات نہیں ہے. اب سنو، اگر سیدہ کے یہ فضیلت ہے تو تاریخ میں نے ایک ہی بی بی دیکھی جسے ثانیہ زہرا کہا گیا. ثانی کوئی زہرا کا ہوا تھا نہ ہوا ہے. ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے. کون زینب کبریٰ؟ سمجھ میں آیا؟ جیسے رسول کے زخموں پر جب بھی کبھی جنگ میں دوران تبلیغ مکے میں رسول کو کوئی زخم لگا، جناب سیدہ تھی مرہم رکھنے کے لیے. تو جو رسول کے زخموں کا مرہم ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور جو حسین کے زخموں کا مرہم ہو اسے زینب کہتے ہیں.
آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی. یہی حق ہے. یہ آوازیں بلند ہو کے بتا رہی ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ حسین کی بہن نے کتنی قربانی دی. جانتے ہو جب عبداللہ کے حجرے میں اجازت لینے آئی تھی تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہا تھا اے عبداللہ، فکر سننا ماتم کرنا، اے عبداللہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے حسین سے کتنی محبت ہے. عبداللہ میرا بھائی راز جا رہا ہے، عبداللہ میرا بھائی ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہے. عبداللہ مجھے معلوم ہے کہ شریعت میں زوج شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں جا سکتی. عبداللہ اگر تم نے اجازت نہ دی میں جاؤں گی تو نہیں، لیکن عبداللہ یاد رکھنا زینب حسین کے بعد زندہ نہ رہ پائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عبداللہ زینب زندہ نہ رہ پائے گی. اللہ اکبر. میں تلاش کر رہا ہوں الفاظ کو کہ کیسے میں اس مصیبت کو آپ کے حوالے کروں، لیکن ایک فقرہ تو مجھے کہنے دینا. زینب نے کتنی قربانی دی. زینب نے اپنی نسل کو حسین ابن علی کا قربان کیا. کیا فقرہ سنا آپ نے؟ اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. مسائل شروع کر رہا ہوں. میں ایک سید زادہ ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں اگر کوئی بے اولاد ہے فرش پہ بیٹھ کے دعا مانگے رب کائنات سے اللہ زینب کی جوڑی کا واسطہ. تھکے تو نہیں روتے ہو؟ کتنے دن رہ گئے زہرا کا گھر اجڑنے میں؟ اترکم علی اللہ. خصوصاً یہ زمان حق بنتا ہے زینب کبریٰ کا تم پر کہ اس کی جوڑی کا ماتم کرو. میں کہہ رہا ہوں اس لیے جاتا ہوں کہ کہہ رہا ہوں فرش پہ بیٹھ کے دعا مانگے زینب کے اولاد کے صدقے میں پالنے والے میری گود خالی ہے، تجھے زینب کی خالی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. مولا تمہیں کوئی بنت سوائے میرے مظلوم کربلا کے جانتے ہو. چلتے وقت زینب کے عبداللہ نے حوالے کیے. کیا حوالے کیے جانتے؟ 2 لال حوالے کیے. زینب مجھے معلوم ہے حسین کا سفر آسان نہیں ہے. جب کبھی مصیبت آئے تو سب سے پہلے اور محمد کی قربانی دے دینا. اجرکم علی اللہ. ماتم کرو، ماتم کرو. مولا تمہیں شاد و آباد رکھے. جانتے ہو آپ نہیں پڑھتا تفصیل سے، لیکن ایک فکرہ تو سنو. آ گئی شب عاشور، آ گئی وہ رات جو یتیموں کی رات ہے، غریبوں کی رات ہے. آج باپ کا سر پہ سایہ موجود ہے، مگر کل کو نہ یتیموں کے سر پہ آسرا ہوگا، نہ بیویوں کا کوئی سہارا ہوگا. ایک ایک بیوی اپنے لال کو خیمے میں لے کر سبق بتا رہی ہے. زینب کبریٰ اپنے دونوں لال کے ساتھ خیمے میں موجود ہے. کہتی ہے اور محمد جانتے ہو نا کل کون سا دن ہے؟ سب حسین پر قربان ہو گئے، سب میرے بھائی پر قربانی دیں گے. اور محمد سنو، تمہاری ماں چاہتی ہے سب سے پہلے کل تمہارے لاشیں خیموں میں آئے. کیا سنا آپ نے؟ کرونا ماتم. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کاش کل سب سے پہلے تمہارے لاشیں خیموں میں آئے. جانتے ہو کیا کہا؟ اور محمد نے فوراً کہا اماں بس ماموں سے اجازت دلا دینا. اجرکم علی اللہ. ایسی جنگ کریں گے کہ تم ہمیشہ باشند ہوگی. تو ایک مرتبہ زینب نے یاد دلاتے ہوئے کہا تمہیں معلوم ہے نا کس کے پوتے ہو، کس کے نواسے ہو؟ جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو. کہ اماں بس کل اجازت دے دینا. دونوں شہزادوں کی جملہ کہہ رہا ہوں، میری طرف دیکھ رہا. دونوں شہزادوں کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر کہا میرے لال، میرے شہزادوں، کل یہ مانگے، کل یہ بال، کل یہ پیشانی خون میں نہا جائے گی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ آ گیا عاشور کا روز.
لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں حسین، کبھی حبیب جیسے دوست کا لاشا، کبھی مسلم ابن عقیل کے بچوں کے لاشیں، کبھی زہیر ابن زید کے لاشیں، کبھی مسلم ابن حسدہ کا لاشا. جملہ کہہ دو، لاشوں پہ لاشیں آتے رہے. زینب نے آل محمد کو دیکھا، کہا لاشیں آ رہے ہیں تم ابھی تک زندہ ہو. اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، تم ابھی تک زندہ ہو. کہنے لگے کیا کریں اماں، ماموں ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے، ایک مرتبہ ماموں سے اجازت دلا دو. اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ. کہ جاؤ جا کر ماموں سے اجازت مانگو. فطرہ کہہ رہا ہوں ماتم کرنا. اگر ان آنکھوں نے روایت کو نہ پڑھا ہوتا تو کبھی ایسے بیان نہ کرتا. آئے چھوٹے شہزادے، ہاتھوں کو جوڑ دیا. ایک مرتبہ سید الشہداء نے بچوں کو دیکھا، کہا میں نے تم سے کہا نا کہ میری بہن کا دل ویران ہو جائے گا اگر تم چلے گئے. فطرہ پڑھ دو. دونوں شہزادوں نے سر جھکا کے کہا، کہنے لگے ماموں آپ کو تو پتا ہے جب بچوں کے سامنے ماں کو تماچے مارے جائے. اللہ اکبر، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جب بچوں کے سامنے ماں کے تماچے لگے، بچوں سے برداشت نہیں ہوتا. ماموں ہمیں اجازت دے دیجئے. وہاں سے میرے خیمہ سے زینب کی آواز آئی، بھیا میری قربانی کو رد نہ کرنا. حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اچھا اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو جاؤ میرے لال. عباس نے دونوں کو سوار کرایا، چھوٹی چھوٹی تلواریں تھامے آ گئے میدان میں زینب کے لال. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. پردوں کی طرح دونوں شہزادے جنگ کر رہے ہیں. جنگ کرتے کرتے الگ ہوئے. ایک مرتبہ محمد گھوڑے سے زمین پہ آئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تسلی سے سننا، آہستہ آہستہ سننا، ماتم کرو گے انشاءاللہ. اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ. ایسا زخم لگا محمد کے کہ زمین پر آئے. اور نے جب دیکھا بھائی کو خون میں غلطہ دیکھا، بھائی کو خاک پہ تڑپتے دیکھا، فوراً بھائی کی مدد کو پہنچے، بھائی کے قاتل کو فنار کیا. محمد نے اپنا دم توڑ دیا اور ایک مرتبہ شام کی گھٹاؤں میں آئے. حیدر کرار کا نواسا تھا. ایک مرتبہ تلوار کے حملوں سے مارتے چلے گئے، سپاہیوں کو قتل کرتے چلے گئے. ایک موقع ایسا آیا کسی ظالم نے اتنی زور کے اور مارا، اب سنبھلا نہ گیا. آواز دے کر کا ماموں ہمارا آخری سلام. اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت برکتیں نازل کرے. ایک مرتبہ وہ خواب کی مانند توڑے حسین. ایک طرف سے عباس آئے، حسین آئے. جانتے ہو دونوں کے لاشوں کو اٹھایا. مجھے بتاؤ کس دل سے بہن کے سامنے لے کر گئے ہوں گے؟ جانتے ہو نا، تمہیں تو رشتوں کی اہمیت معلوم ہے، رشتوں کی عظمت معلوم ہے. مجھے بتاؤ کس دل سے لے کر گئے ہوں گے؟ نہیں پہنچا فطرہ، تمہیں فطرہ پہنچاتا ہوں. جب خیمے میں آئے ہیں نا، خیمے میں جب لائے ہیں لاشوں کو، میری طرف دیکھنا. ابھی تک ہر شہید کے لاشے پر سب سے پہلے زینب آ کر ماتم کرتی تھی. صاحب قریظ آئیے بتائی کہتے ہیں، لیکن جب آل محمد کے لاشیں آئے تو زینب نہیں آئی. کہیں بہن کا چہرہ دیکھ کر بھائی شرمندہ نہ ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کہیں بہن کا چہرہ دیکھ کر بھائی شرمندہ نہ ہو جائے. بیویاں پہنچی، بالوں کو کھولا، سب نے ماتم کیا. حسین دیکھ رہے ہیں میری بہن کہاں ہے، کہا بتاؤ میری بہنا کہاں ہے. ایک مرتبہ تیزی سے آئے، کیا دیکھا؟ زینب کا سر سجدے میں ہے. کہہ رہی ہے پالنے والے زینب کی قربانی کو قبول فرما، پالنے والے زینب کی قربانی کو قبول کر فرما. حسین نے زینب کا بازو تھاما. زینب تمہارے لاڈلوں کی بارات آ گئی، زینب تمہارے لاڈلوں کی بارات آ گئی. ایک مرتبہ زینب کو اٹھایا، ننھے شہزادوں کی میت پہ لے کر آئے.
زینب نے ایک ہاتھ عون کے لاشے میں رکھا، ایک ہاتھ محمد کے لاشے میں رکھا، اور محمد یہ ماں تم سے راضی کرنا ماتم اس فطرے پر، اور محمد یہ ماں تم سے راضی۔ حسین رو پڑے، زینب تو آنسو تو بہا لو، زینب کھول کے گریا کرو۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا سب رنج و علم صبر کی میزان میں تلیں گے، سب رنج و علم صبر کی میزان میں تلیں گے، یہ بال تو بھیا تیرے ماتم میں تلیں گے۔ زینب اور محمد پہ نہیں روئے گی، زینب حسین کے کٹے ہوئے گلے پر، حسین کے خون میں غلطہ لاشے پر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ